لیکن جب حضور آئے مدینے میں تو یہاں یہود میں روزے کا رواج تھا. وہ ایک تو عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اس لیے کہ وہ تاریخ تھی جس میں کہ نجات ملی تھی بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے. پہلے یہ کہ ہر مہینے میں 3 روزے. اب اگر 30 کے 30 روزے ایک ہی مہینے میں فرض کر دیے گئے ہوتے اور وہ ہوتے جون جولائی کے تو جان نکل جاتی. بہترین تدبیر یہ کی گئی ہر مہینے میں، اور یہ موسم سارے آ رہے ہیں اس میں. پھر کچھ عرصے کے بعد یہ رمضان کا روزہ فرض کیا گیا. پہلا جو روزہ تھا 3 دن کا، اس میں یہ بھی تھی اجازت کہ جو اگر مسافر نہیں ہے، بیمار بھی نہیں ہے، طاقت رکھتا ہے روزہ رکھنے کی، پھر بھی روزہ نہ رکھے تو اس کا فدیہ یہ ہے کہ 1 مسکین کو کھانا کھلائے. علی الاطلاق تھا یہ. جب رمضان کے روزے کی فرضیت ہو گئی تو اب یہ فدیہ نہیں ہے، البتہ حضور نے اس کو باقی رکھا ایسے شخص کے لیے جو بہت بوڑھا ہے، یا کوئی خاتون بہت بوڑھی ہے برداشت نہیں کر سکتی، یا کوئی بیمار ہے، کسی سخت ایسی بیماری میں ہے کہ روزہ اس کے لیے جان کے لیے ہلاکت کا اندیشہ ہو سکتا ہے، اس کے لیے فدیہ برقرار رکھا. عام طور پر صحت مند شخص مسافر بھی نہ ہو اس کے لیے یہ رعایت ختم ہو گئی. یہ ہے ان آیات کی تعبیر جس پر میں پہنچا ہوں. میں بہت عرصے بہت پہلے پہنچ گیا تھا، لیکن چونکہ اکثر مفسرین نے یہ بات نہیں لکھی ہے تو میں جھجکتا رہا. لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہی ہے، تو مجھے اطمینان ہو گیا. اور پھر مجھے اس کا ذکر جو ہے یہ تفسیر کبیر میں امام راضی کے ہاں بھی مل گیا کہ متقدمین کے ہاں یہ رائے موجود تھی کہ پہلی 2 آیتیں جو ہیں اس روزے سے متعلق، یہ رمضان کے روزے سے متعلق نہیں ہے، بلکہ وہ 3 ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 ایام 20 کے روزے حضور نے بعد بھی رکھے ہیں نفل، لیکن شروع میں یہ 3 روزے رکھنے کا حکم دیا گیا تھا. پہلی 2 آیتیں اس 6 آیتوں پر مشتمل رکوع، اور یہ ایک عجیب مقام ہے. قرآن مجید کے احکام بہت دفعہ ہے، نماز کے احکام قرآن میں بہت دفعہ ہیں، کہیں وضو کا ہے، کہیں تیمم کا ہے، کہیں اور نماز خوف کا ہے، مختلف جگہوں پر. لیکن صوم کی عبادت پر یہ 6 آیات کامل ہیں، مکمل ہیں. اس کی حکمت، اس کی غرض و غایت، اس کے احکام سب کے سب اس میں آ گئے. اب پہلی 2 آیتیں کون سی ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر بھی فرض کیا گیا روزہ رکھنا جیسے کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلوں پر، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. وہ جنگ کے لیے کرواتے تھے گھوڑوں کو تیار، تمہیں تقویٰ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. بھوک کو قابو میں رکھ سکو، شہوت کو قابو میں رکھ سکو، پیاس کو برداشت کر سکو. اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے تمہیں نکلنا ہوگا، اس میں بھوک بھی آئے گی، پیاس بھی آئے گی. اپنے آپ کو تیار کرو جہاد کے لیے. اور یہ بات واضح ہو جائے گی، اگلے رکوع سے قتال کی بحث شروع ہو جائے گی. روزے کی یہ گفتگو ہو رہی ہے تمہیداً قتال کے لیے، جیسے گھوڑوں کو تیار کیا جاتا تھا، صوم رکھوایا جاتا تھا قتال کے لیے. ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں. یہ گویا کہ ثبوت ہے اس کا کہ یہ 2-3 دن سے زیادہ. معدود جو ہے وہ عربی زبان میں 9 سے زیادہ نہیں ہو سکتا. معدودہ جب آئے گا، ایام معدودات، یہ جمع جو ہے جمع قلت کہلاتی ہے. معدودات، معدودہ بڑی سے بڑی رقم ہو سکتی ہے، لیکن معدودات جمع قلت ہے. گنتی کے چند روز ہیں. فمن کان منکم مریضا، ان میں بھی یہ رعایت ہے کہ جو تم میں سے بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ تعداد پوری کر لیں دوسرے دنوں میں. وعلی الذین یطیقونہ، اور جو اس کی طاقت رکھتے ہوں، فدیۃ طعام مسکین، وہ فدیہ دیں 1 مسکین کا کھانا کھلانا. ان آیات کی تفسیر جیسا کہ میں نے عرض کیا مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں، میں اس کی بحث میں نہیں جا سکتا. جو میں نے اپنے مطالعے کے بعد رائے قائم کی ہے میں صرف وہی بیان کر رہا ہوں کہ اس وقت، اور یہ امام راضی کے الفاظ ہیں، کہ یہ فرضیت الگ تعیین نہیں تھی بلکہ الگ تخییر تھی. فرض تو ہے روزہ، لیکن اس کا بدل بھی دیا جا رہا ہے. اگر تم نہیں رکھنا چاہتے تو تم 1 مسکین کو کھانا کھلا دو. تو گویا کہ تدریجاً انہیں لانا تھا، کیونکہ اس بات کے وہ پہلے سے عادی نہیں تھے. فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، اور جو اپنی جی سے اپنی مرضی سے خیر کرنا چاہے تو اس کے لیے خیر ہے. روزہ بھی رکھے اور مسکین کو کھانا بھی کھلائے، دونوں کام کرے تو اس میں کوئی رکاوٹ تو نہیں، اس کے لیے بہتر ہوگا. وان تصوموا، اور دیکھو اگر روزہ رکھے، خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. اب یہاں بھی ایک طرح کی رعایت کا انداز ہے. اب آ رہی ہیں 2 آیتیں جو خاص رمضان کے روزے سے متعلق ہیں، حکمت اور غرض و غایت. پھر ایک آیت طویل آئے گی احکام، اور پھر ایک آیت آئے گی لٹمس ٹیسٹ. یہ 6 آیتیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، لوگوں کے لیے ہدایت، اور ہدایت کے بھی روشن بینات باتیں، والفرقان، اور حق و باطل میں فرق کر دینے والی چیز. فمن شہد منکم الشہر، تو جو کوئی بھی پائے اس مہینے کو، یا جو شخص بھی مقیم ہو اس مہینے میں، مسافر نہ ہو، فلیصم، اس پر لازم ہے کہ روزہ رکھے. اب وہ وجوب علی التخییر ختم ہو گیا، اب وجوب علی التعیین، اب یہ لازم ہے، یہ رکھنا ہے. ایک رعایت باقی رکھی
ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو بیمار ہے یا یہ کہ سفر پر ہے وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دن. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا. یہ لوگ اپنے اوپر سختیاں جھیلتے ہیں، شدید جو ہے سفر کے اندر بھی روزہ رکھے ہوئے، حالانکہ یہاں اجازت دی ہوئی. یہ بلکہ حضور نے ایک مرتبہ ایک سفر میں کافی سرزنش کی. کچھ ایک جہاد اور قتال پہ نکلے تھے، لیکن کچھ لوگوں نے اس سفر میں بھی روزہ رکھ لیا. نتیجہ یہ ہوا کہ سفر کے بعد جہاں منزل میں اب جا کر خیمے لگانے تھے وہ نڈھال ہو کر گر گئے. جن لوگوں کا روزہ نہیں تھا انہوں نے پھر وہ خیمے لگائے، منزل کا کام کیا. تو حضور نے فرمایا کہ لیس من البر الصیام فی السفر، روز رمضان اس میں سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں. لیکن ہمارا تصور اور ہے، 105 وہ ہاتھ چڑھا ہوا ہے، روزہ نہیں چھوڑوں گا میں، روزہ تو میں نے رکھا ہوا ہے، یا روزہ تو میں نہیں چھوڑوں گا. حالانکہ جہاں رعایت اللہ کی ہے اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھانا ایک طرح کا کفران نعمت ہے. وَلَتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، لیکن تمہیں عدت اور تعداد اب پوری کرنی ہوگی. وہ جو تھی ایک رعایت کہ فدیہ دے کر فارغ ہو جاؤ، وہ نہیں. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم تکبیر کرو اللہ کی اس پر کہ جو اس نے ہدایت تمہیں عطا فرمائی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کر سکو اس نعمت عظمیٰ کا جو قرآن حکیم کی شکل میں تمہیں دی گئی. اس موضوع پر میرا کتابچہ عظمت صوم اور عظمت صیام و قیام قرآن، اس میں یہ سارے مضامین تفصیل سے آئے ہیں. کیا حکمت ہے، کیا غرض و غایت ہے، کیا مقصد ہے، اور آخری منزل کیا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. مطلوب تو یہ ہے کہ تمہارا جو یہ جسم حیوانی ہے یہ کچھ کمزور پڑے، روح ربانی جو تم میں پھونکی گئی ہے اسے تقویت حاصل. دن میں روزہ رکھو، اس حیوانی وجود کو ذرا کمزور کرو، دباؤ اس کے تقاضوں کو. رات کو کھڑے ہو جاؤ، اللہ کا کلام سنو اور پڑھو تاکہ تمہاری روح کی آبیاری ہو، اس پر حیات آب حیات کا ترشح ہو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہارے اپنے اندر سے ایک پیاس ابھرے گی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تقرب الی اللہ کا جذبہ پیدا ہوگا. تو اے نبی جب میرے بندے ایسے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں ان کو بتا دیجئے میں قریب، دور نہیں. یہ حقوق انسانی کا میرے نزدیک دنیا میں سب سے بڑا میگنا. جبکہ میری والدہ کہتی ہیں کہ اتنے روزوں کا فائدہ نہیں ہے، صرف پیر جمعرات کو رکھو. بھائی اتنی قوتیں آج کل نہیں ہیں کہ ڈیلی روزے رکھے جائیں، آپ واقعی روزے سے مر جاؤ گے. آپ تو اتنا اپنے آپ کو صحت کو خراب کر دینا کہ اس سے موت یا بیماری ہو تو یہ شریعت میں اچھا کام نہیں ہے. تو روزانہ ڈیلی زندگی بھر روزے نہ رکھیں آپ. بعض صحابہ نے رکھے مگر وہ بھی آخر عمر میں پھر ان کو ندامت ہوئی، پھر نہیں رکھے جا رہے تھے. کیونکہ ایک نیکی جب انسان کنٹینیو کرتا ہے تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. تو اتنی کی عادت ڈالیں جتنا افورڈ کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو 3 طریقے بتاتا ہوں جو حدیث سے ثابت ہیں روزے رکھنے کے. کسی نے نفلی روزے رکھے ضرور، بالکل. آج معاشرے میں نفلی روزوں کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے. عرب الحمدللہ رکھتے ہیں پابندی سے، عربوں میں رواج ہے، عام لوگ بھی رکھتے ہیں، علماء بھی رکھتے ہیں. ہمارے یہاں نفلی روزوں کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے، یہ غلط ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ ہر مہینے 3 روزے رکھو. ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے جن کو، یعنی چاند کی 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ. یہ ہر مہینے کے 3 روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے مہینے کے برابر ہیں. کیونکہ ایک روزہ 10 کے برابر، ایک نیکی 10 کے برابر نا، تو 3 روزے 30 کے برابر ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا ہے، اس کی ترغیب ہے تو یہ بھی رکھ لیا کرو. پیر کا رکھ لیا اور جمعرات کا رکھ لیا. ایام 20 میں اگر پیر جمعرات آ گیا تو وہ ڈبل ہو جائے گا، گریبی ہو جائے گی. وہ جیسے پیر کے دن 13 ذی الحجہ آ گئی تو 13 کا بھی ہو گیا اور گریبی میں پیر کا بھی ہو گیا. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ پیر جمعرات کا رکھ لیں اور ایام، یعنی ایک طریقہ ایام 20 کا، دوسرا ہے صرف پیر جمعرات کا، اور دونوں کو مرج کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. پیر جمعرات کا بھی رکھیں اور ایام 20 کا بھی. اور آپ کو پتہ ہے ہفتے کے 2 روزے، جو کینسر کے اسپیشلسٹ ہیں نا ڈاکٹر، وہ بتاتے ہیں کہ 2 دن کی فاسٹنگ کینسر کے لیے بڑی مفید ہے، کینسر نہیں ہونے دیتی. اب تو گوروں نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ 2 دن روزہ رکھنا یہ کینسر نہیں ہونے دیتا. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ کینسر کے چانسز آپ میں کم ہو جائیں تو اس کے لیے 2 دن روزہ بہت اچھا ہے. سمجھتے ہو؟ تو وہ اضافی جتنی جو پکوڑے سموسے ادھر ادھر کھانچے رہ گئے ہوتے ہیں نا، ہم جو پھوڑتے رہتے ہیں سارا دن، تو ہفتے میں 2 دن روزہ کیا کرتا ہے، وہ بھوکا رہ کے نا انسان وہ ساری جو اضافی چیزیں ہیں وہ ٹھکانے لگ جاتی ہیں. سمجھتے ہو؟ تو یہ فائدہ مند ہے، کینسر کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور بھی شوگر کے لیے بھی، صحت کے لیے بہت اچھا ہے یہ. لیکن آپ نے اللہ کے لیے رکھنا ہے، صحت کے لیے نہیں رکھنا. تیسرا روزے کا طریقہ جو حدیث سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی دن، کوئی مہینہ متعین کیے بغیر، حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ روزہ رکھتے تو ایسے رکھنے شروع کرتے کہ ہمیں لگتا آپ کبھی چھوڑیں گے ہی نہیں. پھر چھوڑتے تو ایسا چھوڑتے کہ ہمیں لگتا کہ دوبارہ کبھی رکھیں گے ہی نہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. آپ رکھنا شروع کر دیں، وہ رکھے جا رہے ہیں. جب آپ نے دیکھا کہ یار اب کمزوری شروع ہو گئی ہے صحت میں، چھوڑنا شروع کر دیں. پھر کھاتے رہیں. پھر موڈ ہوا
پھر پیدر پہ روزے، پھر موڈ ہوا، پھر چھوڑیں تو ایسا چھوڑیں کہ گھر والے سمجھیں اب یہ ان کا معمول ختم ہو گیا، ابھی ہمیشہ کھائیں گے پیئیں گے، اور رکھیں تو ایسا رکھیں کہ گھر والے سمجھیں ابھی ہمیشہ روزے سے رہا کریں گے. تو یہ بھی، اس سے انسان کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے اور روزوں کا ثواب بھی حاصل ہوتا رہتا ہے. اور اگر کسی نے بہت زیادہ فنٹر بننا ہے، بہت نیک بننا ہے، تو پھر حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. زندگی بھر روزہ رکھا، کیسے؟ ایک دن روزہ ایک دن ناغا، ایک دن روزہ ایک دن ناغا، یہ سب سے بہتر روزہ ہے. کیوں؟ حدیث میں وجہ نہیں بیان کی اس کی کہ کیوں بہتر ہے، لیکن اس کی ایک سرسری غور سے ایک ٹیکنیکل وجہ سامنے آتی ہے. بتا دوں وجہ. دیکھو، روزے کا بنیادی مقصد ہے روحانی طور پر خود کو طاقتور بنانا، جسمانی طور پہ کمزور کرنا یہ روزے کا مقصد نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے. سمجھتے ہو؟ اگر آپ ڈیلی روزے رکھتے رہو گے ڈیلی، تو آپ جسمانی طور پر کمزور ہونا شروع ہو جاؤ گے، چلو گے لاغری کے ساتھ، بات کرو گے، بڑی ویکنیس ہوتی ہے، ہم نے بھی تجربہ کر کے دیکھا ہے. ہمیں طالب علمی کے دور میں دن جوش چڑھا تھا، ہم نے گرمیوں میں دے مار 4.5 روزے رکھنا شروع کیے. گرمیوں کے روزے تھے، میں اتنا باریک ہو گیا تھا، اتنا باریک کہ محلے والے کہہ لیں بھائی کیا ہو گیا ان کو غائب ہونا شروع ہو گیا تھا. تو وہ بعض دفعہ انسان پہ غلبہ ہوتا ہے نا، تو یہ پھر اس سے انسان میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے. جب انسان کمزور ہوتا ہے تو غصہ آتا ہے بہت زیادہ. تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا یار میں بات بات پہ لڑ رہا ہوں لوگوں سے، پھٹے کر رہا ہوں، غصہ کر رہا ہوں. لڑنے کی طاقت ہوتی نہیں ہے. کمزور آدمی کو غصہ زیادہ آتا ہے، لڑنے کی پاور اس میں ہوتی نہیں، وہ جذبات سے ہی اگلے کو دبانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور اگلا تھوڑا سا مکہ دکھا دے تو یہ ڈر جاتا ہے. یہ تو کمزوری یہ ایک عیب ہے، جان کر کمزوری. تو کنٹینیو روزہ رکھنے سے، بار بار مسلسل آپ رکھتے ہی چلے جائیں گے تو روحانی قوت تو بڑھتی ہے لیکن جسمانی قوت کمزور، اور روحانی بھی بہت زیادہ نہیں بڑھتی. وجہ اس کی ہے کہ آپ کو عادت ہو جاتی ہے. روحانی قوت بڑھتی ہے نفس کی مخالفت سے، اپنی چاہتوں کی مخالفت سے. تو جب آپ رکھتے 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 عادی ہو جاتے ہیں تو وہی آپ کے روٹین کا حصہ بن جاتا ہے، کوئی الگ سی چیز نہیں لگتی آپ کو. آپ کا پتا بھائی میں نے صبح 4 بجے کھانا کھانا ہے، پھر افطاری کے وقت کھانا ہے، یہ روٹین میں آ گئی نا ایک چیز. تو ایک دن روزہ ایک دن چھوڑا، ایک دن روزہ ایک دن چھوڑے میں کیا ہوتا ہے کہ جب ایک دن روزہ ہے اگلے دن ریکوری ہو جاتی ہے. کھائیں گے آپ، پیئیں گے، آپ کا جسم کمزور نہیں ہوتا، لیکن ٹینشن اتنی ہے نا کہ کر کے دیکھو پتا چلے گا، کیونکہ انسان عادی نہیں ہوتا روزے کا. صحیح سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب دیکھو روزانہ روزہ رکھنا ہے نا تو تھوڑے دن میں عادت ہو جاتی ہے. جیسے رمضان میں ہمیں عادت پڑ جاتی ہے نا 10-15 روزوں کے بعد، یار صبح اٹھنا ہے، یہ تو روٹین کا ایک حصہ ہے. ایک دن روزہ رکھا، ایک دن چھوڑا، جیسے وہ والا واقعہ ہے نا، وہی بتاتا ہوں میں. ایک دن روزہ رکھا، ایک دن چھوڑا، اب دوبارہ اگلے دن رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. حقیقت ہے، کیونکہ آپ نے کل پراٹھا کھایا تھا، چائے بھی پی تھی، گٹکا بھی ٹائم پہ، سٹے مٹے بھی، نسوار بھی، سب چیزیں ہو گئی، اب دوبارہ یار یہ مشکل ہوتا ہے. تو نفس کے خلاف مجاہدہ بہت سخت ہوتا ہے. تو روحانی قوت بہت اسپیڈ کے ساتھ بڑھتی ہے. اپنی چاہتوں کی مخالفت سے قوت بڑھتی ہے نا روحانی. تو چاہتوں کی مخالفت بہت ہوتی ہے، آدمی کو اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنے کا بہترین ملکہ پیدا ہوتا ہے اس سے، کہ میرے ہاتھ میں، جب چاہوں گا کھانا چھوڑ دوں گا، جب چاہوں گا کھانا شروع کر دوں گا. اور صحت خراب نہیں ہوتی بلکہ اور اچھی ہو جاتی ہے، کیونکہ روزانہ 3 ٹائم کھانا کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ صحت کے لیے ضروری ہے، بلکہ ہر کتاب میں لکھا ہے روزانہ 3 ٹائم پھوڑنا صحت کے لیے نقصان دہ ہی ہے، فائدہ مند بالکل بھی نہیں ہے. تو ایک دن روزہ رکھیں گے، ایک دن کھائیں گے، آپ بالکل فٹ فاٹ رہیں گے اور اچھے ہو جائیں گے جسمانی لحاظ سے. لیکن دل کی چاہت کی ایسی مخالفت ہوگی کہ آپ بہت تکلیف میں ہوں گے، لیکن اس سے آہستہ آہستہ آپ کو خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی. آپ کے ہاتھ میں ہوگا بھائی میں جب چاہوں گا کھا سکتا ہوں، جب چاہوں گا روزہ رکھ سکتا ہوں. ورنہ نارمل آدمی 100 دفعہ سوچتا ہے یار رکھوں کہ نہیں رکھوں، رکھ کے پھر پچھتا رہا ہوتا ہے، یار اچھا بھلا کھا لیتا تو اچھا تھا، اب چائے دیکھ کے کبھی دل چاہتا ہے، کبھی بریانی کی خوشبو آتی ہے. تو یہ سب سے بہتر روزہ ہے، ایک دن روزہ رکھیں، ایک دن چھوڑیں. لیکن اتنا مشکل کام ہے، سیدھا سیدھا انسان کے بچے بنو، پیر جمعرات کا رکھ لیا کرو، اور صحیح ہے نا، ایام 20 کے رکھ لیا کرو، کافی ہے. وہ ایک دن روزہ ایک دن چھوڑ کے، وہی لطیفہ یاد ہے نا، وہ نہیں میں نے بتایا تھا کہ میری ایک زوجہ گلشن اقبال میں، ایک ہاکسبے روڈ کی طرف، تو میں ایک دن گلشن اقبال میں، دوسرے دن اتنی دور ماڑی پور ہاکسبے روڈ. تو ایک اسٹیٹ ایجنٹ تھے ہمارے دوست، انہوں نے مجھے بس میں سوار نہ دیکھا، یار بہت ترس آتا ہے، ایک دن آپ یہاں دوسرے دن وہ ادھر. تو میں نے کہا مجھے ترس آپ پہ آتا ہے، ایک دن یہاں دوسرے دن بھی وہاں تیسرے دن بھی. 1 سال 2